بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، حکم سلطانی کے بعد بیان توحید ہے۔ پھر مسئلہ توحید آ گیا۔ ملک کے قوانین صحیح کرو لیکن ملک سے مقصد توحید ہے۔ جتنے احکام پڑے ہیں، احکام رعیت ہوں یا احکام اپنا امیر ہوں یا احکام سلطانی ہوں، ان سب احکام سے مقصود ہے مسئلہ توحید۔ اب دیکھو قرآن کریم وہاں پر 16 قانون رعیت 15 بیان کر کے اور 16ویں پہ فرمایا اعبدوا اللہ ولا تشرکوا، وہاں پر بھی یہی مسئلہ۔ تو وہاں یہ فرمایا کہ یہ احکام رعیت سے بھی مقصود ہے توحید کا تحفظ ہو۔ اور دوسرا کیا ہے، یہاں احکام سلطانی کے بعد فرما رہا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اور مقصد توحید ہے۔ اگر ان احکام پہ عمل نہ بھی ہو سکا معافی ممکن ہے، لیکن توحید پہ عمل نہ ہوا تو پکے جہنمی ہو، معافی ممکن نہیں ہے۔ اس آیت پہ پہلے بھی رہ گئی، بات میں بعد میں کروں گا انشاءاللہ۔ ابھی آگے چلے آؤ، 48 نمبر آیت، اس کی دونوں کی کٹھی بات کروں گا۔ وقالا، ہاں چلو ترجمہ کا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ نہیں معاف کرے گا یہ کہ شرک کیا جائے ساتھ اس کے، ویغفر ما دون ذالک، اور بخش دے گا سوائے اس شرک کے لمن یشاء، جس کے لیے چاہے گا۔ یہ آیت دلیل ہے تمام معتزلہ خوارج کے خلاف کہ اللہ شرک نہیں معاف کرے گا، اور یغفر ما دون، اور گناہوں کو معاف کر دے گا لمن یشاء۔ یہ مرجئہ فرقہ کا بھی رد ہے، وہ کہتی ہیں کہ بس صرف کلمہ پڑھنا جنت کی ٹکٹ ہے۔ فرمایا نہیں، لمن یشاء یہ اللہ کی مشیت پر ہے۔ ومن یشرک باللہ، اور وہ انسان جو شرک کرے ساتھ اللہ کے، فقد ضل ضلالا بعیدا، پس تحقیق وہ گمراہ ہوا، بھول گیا راہ توحید سے، بھولنا بہت دور کا، بھولنا بہت دور کا۔ آیت نمبر 48 بھی نکالیں۔ آیت نمبر 48 مل گئی؟ اس میں بھی کیا آ رہا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذالک لمن یشاء۔ آگے ومن فقد افترا اسما عظیما، وہاں افترا کا لفظ ہے، یہاں کیا ہے، ذلہ کا لفظ ہے بجا۔ وہاں پر بھی پہلا حصہ اسی طرح ہے، یہاں پر بھی پہلا حصہ اسی طرح، آخری حصے میں فرق آ گیا، وہاں آ گیا افترا، یہاں آ گیا ذلہ۔ تو کیا فرق ہے اس میں؟ اگر اس کا سیاق و سباق دیکھو تو بات مولویوں کی چل رہی ہے۔ ایک ہوتا ہے مولوی مشرک، ایک ہوتا ہے عوام مشرک۔ جو مولوی مشرک ہوتا ہے وہ جان بوجھ کے شرک کرتا ہے، جان بوجھ کے۔ ایک نمبر 2، جو ملا مشرک ہوگا وہ شرک بھی کرے گا اور شرک کا دفاع بھی، شٹلیات بھی بکے گا۔ اس لیے جہاں مولوی مشرکوں کا ذکر کیا وہاں اہل کتاب اوت الکتاب مولویوں کی بات ہو رہی ہے، تو وہاں اللہ نے فرمایا من یشرک باللہ فقد افترا اسما عظیمہ۔ افترا میں دونوں چیزیں ہوتی ہیں۔ افترا ہوتا ہے جان بوجھ کر کوئی چیز گھڑ لینا، اور اس پر افترا ہوتا ہے جھوٹے موٹے دلائل، جھوٹا عقیدہ اور انعمد
شرک کرنا تو یہ ہے ملا کا شرک. اور جہاں بات چل رہی ہے عوام کی، عوام بھی ہوتی مشرک ہے لیکن فقد ضلا ضلالا بعیدا. جہاں قرآن عوام کا شرک بیان کیا تو عوام بیچاری بھولنے کی وجہ سے انہیں راستے کا پتہ نہیں ہوتا، ان پڑھ ہونے کی وجہ سے وہ شرک کرتے ہیں. اس لیے یہاں لفظ کیا آیا؟ ضلع. کچھ سمجھ آئیے آپ کو؟ مولویوں کا شرک بیان کیا تو کون سا لفظ آیا؟ افطرا. عوام کا شرک بیان کیا تو کون سا لفظ آیا؟ ضلع. کیوں کہ عوام بیچاری ناسمجھی میں شرک کرتی ہے، عدم علم کی صورت میں شرک کرتی ہے، اور مولوی انعمد جان بوجھ کر بے ایمان بنتا ہے. اس لیے دونوں کا فرق ذکر کر دیا. افطرا اسمن عظیما، یہ وَمَن یشرک باللہ فقد، اور اس میں قرآن نے نقطہ بیان کر دیا کہ شرک کی معافی نہیں ہے. جان بوجھ کے شرک کرے تب بھی لا یغفرو، اور بھول بھلا کر شرک میں زندگی گزار گیا تب بھی لا یغفرو. مولوی مشرک ہو تب بھی معافی نہیں، عوام مشرک ہو تب بھی معافی نہیں. یعنی عذر بالجہل معتبر نہیں ہے شرک کے مسئلہ میں. اسی سے قانون علماء نے لیا ہے، قانون لیا کہ جو مسائل واضح ہیں تو ان میں جہل کا عذر کام نہیں آتا. اعتقادی مسائل میں اسی پر وہ مسئلہ متفرع ہے کہ حضرت عیسیٰ کے رفع الی السماء کے بعد نبی کریم علیہ السلام کے دعوی نبوت تک یہ تقریباً 500-600 سال کا عرصہ گزر رہا ہے. اس کا نام ہے زمانہ فترت. زمانہ فترت درمیان میں کوئی نبی نہیں ہے، کوئی نئی شریعت نہیں ہے. اس زمانہ فترت کے وہ لوگ جو فطرت پر رہے اور فطرت پر رہے، یعنی شرک انہوں نے نہیں کیا، باقی کسی دین کا پتہ آتا نہیں تھا، وہ سارے مغفور اور جنتی ہوں گے بشرطے کہ انہوں نے شرک نہ کیا ہو. اسی سے نبی کریم علیہ السلام کے والدین کا مسئلہ ہے کہ ان کے بارے میں توقف ہے. ملا علی قاری نے رسالہ لکھا کہ نبی پاک کے والدین جہنمی ہیں، لیکن یہ ملا علی قاری نے زیادتی کی ہے. ملا علی قاری کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، ہمارے پاس دلیل ہے. اللہ نے فرمایا عذاب کی شرط ہے حتی نبعث رسولا، حتی نبعث رسولا. اور نبی کریم علیہ السلام کے والدین کا مشرک ہونا کسی دلیل سے ثابت نہیں ہے. جو مسلم کی روایت ہے وہ خبر واحد ہے. خبر واحد ایسے مسائل میں حجت نہیں ہوتی. اس لیے یاد رکھ لو کہ نبی کریم علیہ السلام کے والدین کے متعلق اصل مسئلہ ہے توقف. اصل مسئلہ کیا ہے؟ توقف ہے، کیونکہ زمانے فطرت کے لوگ ہیں. غیر مقلد جہنمی کہتے ہیں، اور کچھ سیوطی وغیرہ انہوں نے اور باتیں لکھ رکھی ہیں. ایک بزرگ نے لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ مسلم کی جو حدیث آتی ہے، فرمایا کہ میں نے اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کی اجازت مانگی اور ان کے لیے دعا کی اجازت مانگی تو اللہ نے مجھے دعا کی اجازت نہیں دی اور قبر کی زیارت کی اجازت دے دی. اس مقام پہ ایک بزرگ لکھتا ہے کہ دعا کی اجازت اس لیے نہیں دی کہ آپ کی والدہ مغفور تھی اور مغفور آدمی کے لیے دعا نہیں کرنی چاہیے. میں نے کہا بہت اچھا نقطہ بیان کیا ہے، پھر تو مغفور کا جنازہ بھی نہیں ہونا چاہیے. تو جنازہ تو نبی پاک کا بھی ہوا ہے، نبی پاک کے لیے بھی دعا ہے. اللہم صلی علی محمد دعا نہیں ہے، یہ دعا ہے نا. تو کئی بزرگ یوں بھی نکات نکالتے ہیں، بلکہ نکات پھینکتے ہیں، نکالتے نہیں بلکہ نکتے پھینکتے ہیں اور رولتے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ حتی نبعث رسولہ، یہ نسکتی ہے، یہ نسکتی ہے. یہ جو بابا آیا تھا نا جس نے جمعہ پڑھائے، یہ بہت بڑا عالم ہے اور پرانے علماء میں سے. قاضی احسان الہی صاحب ہے بہت نیک، اتنا نیک آدمی ہے کہ میں نے ایسا نیک آدمی نہیں دیکھا. نماز پڑھتا ہے بندہ اس کی نماز دیکھتا رہے کہ کیسی خوبصورت پڑھتا ہے. کبھی یہ اکیلا کھڑا ہو نا
نماز پڑھ رہا ہو، روتا بھی ہے اور ایسی نماز پڑھتا ہے آدمی حیران ہو جاتا ہے، یہ خالصتاً اللہ والا بندہ ہے۔ تو یہ ایک دن میرے پاس آیا تلا گنگ میں، رات کو گپ شپ لگاتے رہے، اس کی چارپائی ادھر تھی، میری ادھر تھی مدرسہ میں۔ میں نے کہا اب سو جائیں، صبح سبق پڑھانے۔ یہ بھی سو گیا، میں بھی سو گیا۔ پتہ نہیں 12:30 تھا، 1 تھا، بابے کو خیال آئے، مجھے کہتے اٹھ ہوئے، اٹھ بھائی بات ہے۔ میں نے کہا خیر ہے؟ کہتا ہے ایک بات ہے۔ میں نے کہا بتاؤ۔ کہتا ہے مولوی زکریا پکا کافر تھا۔ 12-1 بجے۔ اچھا دوسرا، میں نے کہا اور کوئی حکم؟ کہتا ہے کہ نبی پاک کے والدین پکے جہنمی۔ یہ کر کے یوں تو میں نے کہا اب اٹھ کے بیٹھ جا، میری نیند بھی خراب کی تو نے۔ کہتے میرے دل میں بات آ رہی تھی اور میں سوچ رہا تھا کہ کہیں مجھ سے بات رہ نہ جائے، میں اس سے بات کروں۔ تو یہ میں نے کہا بڑی امانت ہے تیری، شکر ہے تو نے کر دی۔ میں نے کہا خدا کے بندے مولانا شیخ الحدیث پہ کیوں فتویٰ لگایا، مولانا زکریا صاحب پہ؟ تو ان کی کتب فضائل پر اشکالات کا جواب اور مکتوبات میرے پاس تھی۔ میں نے دونوں کتابیں لائی۔ میں نے کہا جہاں دیکھ کیا لکھ رہے ہیں شیخ؟ مولانا زکریا صاحب نے لکھا ہے کہ انک لا تسمع الموتى، یہ نص ہے عدم سماع میت میں، اور ہمارے اکابر کی کتب میں اگر کہیں سماع کی بات ملے تو وہ سب خرق عادت پر محمول ہے، خرق عادت پر۔ میں نے کہا اب یہ پڑھ کے حیران ہوا۔ پھر حیات النبی کے بارے میں انہوں نے پوچھا تو مولانا نے لکھا کہ میرا تو وہی خیال ہے جو مولانا حسین علی کے خدام کا ہے، اور ان میں جواہر القرآن شیخ القرآن کی وہ نیچے لکھا آب حیات نہ کبھی پہلے دیکھی نہ آئندہ دیکھنے کی ہمت۔ تو یہ ان کے مکتوبات ہیں۔ اور میں نے کہا اب بتاؤ اس کو کیوں کافر کہا ہے؟ خیر اس نے توبہ کر دی۔ کہتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے پتہ نہیں تھا، میں کہا اس لیے شخصی تکفیر نہ کیا کر۔ دوسرا مسئلہ کہتے ہیں وہ والدین والا، تو میں نے اس سے آیت پڑھی۔ میں نے کہا یہ خبر بعد آپ کرتے ہیں، صرف مسئلہ سما کے لیے رکھی ہوئی ہے۔ حتیٰ نبعث رسولا نسکتی ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا کا عذاب جو عارضی ہے اور ہلکا عذاب ہے، یہ بھی بغیر اتمام حجت کے اللہ تعالیٰ یہ عذاب نہیں دیتا جب تک رسول نہ بھیجے اور شریعت احکام نازل نہ ہوں۔ تو نبی پاک کے والدین کے پاس کون نبی آیا تھا؟ اب چپ، اب اس کے ذہن میں بات ہے۔ میں نے کہا نسکتی ہے، کہتے مسلم میں حدیث ہے۔ میں نے کہا خبر بعد کی کوئی حیثیت ہے قرآن پاک کی نسکتی کے مقابلہ؟ پھر اس کو بات سمجھے، کہتے چلو اس سے بھی توبہ، پھر سو گیا۔ بندہ رجوع والا ہے، بندہ بہت نیک ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ اب ذرا خیال کرنا ہے شرک ہے کیا؟ پہلے مقام پہ آیت لائی لیکن شرک نہیں بتایا کہ شرک کس چیز کا نام ہے۔ اب قرآن خود بولا ہے شرک کیا ہے، کون سا شرک ہے جو معاف نہیں ہے، اور کون شرک کس گناہ کا نام ہے۔ فرمایا این یدعونا من دونہ، شرک کس چیز کا نام ہے؟ بولو، غیر اللہ کی پکار۔ شرک کا سب سے بڑا فرد ہے غیروں کی پکار، سما کے عقیدے سے یا بغیر سما کے عقیدے سے؟ پھر پکار سے بھی پہلی بنیاد ہے شرک کی اللہ کے سوا کسی کے بارے میں ما فوق الاسباب سننے کا عقیدہ رکھنا، یہ دعا پکار کی بھی بنیاد ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ شرک کی جڑ یہ مردوں کے سننے کا عقیدہ ہے کہ مردے عادتاً سنتے ہیں۔ شرک کا اصل گیٹ یہی ہے۔ شیخ القرآن مولانا محمد طاہر رحمت اللہ تعالی علیہ خانہ کعبہ کے امام
اور وہ امام الحرمین سے ان کی بات ہوئی، خود فرما رہے تھے اور گفتگو ہوئی، تو اس نے پوچھا امام الحرمین نے لما تقلد ابا حنیفہ، کہ شیخ آپ اتنے بڑے عالم ہیں اور اتنے بڑے شیخ القرآن ہیں، آپ امام ابو حنیفہ کی تقلید کیوں کرتے ہیں؟ آپ تو مجتہد ہیں، آپ امام صاحب کی تقلید کیوں کرتے ہیں؟ تو شیخ مولانا محمد طاہر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا لأن ابا حنیفہ سد باب الشرک، اس لیے میں امام صاحب کا مقلد ہوں کہ امام صاحب نے شرک کا دروازہ بند کیا ہے۔ تو اس نے کہا ما باب الشرک، شرک کا دروازہ کیا ہے؟ فرمایا ہوا سماع الموتى، وہ مردوں کے سننے والا عقیدہ، یہ شرک کا گیٹ ہے۔ یہ کس نے کہا ہے؟ اونچے بولو پھر تم کہو گے بھئی یہ مسئلہ تو فروعی ہے۔ کس نے کہا ہے؟ شیخ القرآن مولانا محمد طاہر رحمت اللہ علیہ، فرمایا کہ شرک کا دروازہ ہے مردوں کے سننے کا عقیدہ رکھنا، یہ ہے وہ مین گیٹ، صدر دروازہ۔ تو اس نے بہت تعریف کی امام الحرمین نے، اس نے کہا واہ یہ بات واقعی ٹھیک ہے۔ تو اب ذرا خیال کرنا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں اور شرک معاف نہیں ہوگا، یا اللہ شرک ہے کیا؟ یدعونا من دونہ الا اناسا، نہیں پکارتے یہ مشرک اللہ کے سوا مگر اناسن۔ اس کے تین معنی ہیں اناسن، اور تینوں مرادیں۔ اناسن کا ایک معنی سب مفسرین نے کیا امواتا، اناسا امواتا، کیا کیا ہے؟ اناسا امواتا۔ یہ سب الہ کلمت اللہ میں سب حوالے جمع ہیں۔ اناسا کا معنی امواتا، سب مفسرین نے تقریباً کیا۔ کیوں؟ فرمایا یہ ذوف میں تشبیہ دی گئی ہے، تشبیہ فی الذوف ہے۔ تو یدعون من دونہ الا اناسا، اے امواتا، نہیں پکارتے مشرک اللہ کے سوا مگر مردوں کو۔ کس کو؟ مردوں کو۔ اب وہ آیت پہ لے آؤ، اموات غیر احیاء، وہ آیت بھی ساتھ لگے گی، اناسا امواتا وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا، إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ، نہیں پکارتے اللہ کے سوا مگر مردوں کو۔ اور دوسرا معنی اناسا عورتوں کو۔ اکثر مشرک اپنے بابوں کے نام اور درباروں کے نام عورتوں کے نام پہ رکھتے ہیں، جیسے عزا فقیرنی، عزا پری فقیرنی، اسی طرح مائی فقیرنی کا دربار، اوپر دو دربار ہے، اوپر آتے بھی عورتوں والی ہیں، کپڑا بھی سبز رکھیں گے یا لال کپڑا ہوگا، اور اوپر جو مجاور بیٹھا ہے وہ بھی عورتوں والے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور کان نساء بنا ہوا ہے، جو اوپر بیٹھا ہے پکار بھی عورتوں کی کر رہے ہیں کہ اے مائی فقیرنی، اے مائی فلانی، اس لیے تو مگر عورتوں کو پکارتے ہیں۔ اور نمبر 3 فرشتوں کو بھی پکارتے تو ان کا نام تسمیت الاناسا اور انسا تھا، عورتوں والے نام رکھتے تھے، فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں سمجھ کر پکارتے۔ تو کتنے معنی ہیں بزرگوں؟ جلدی بولو نہیں تو وقفے کا ٹائم ختم ہو جائے گا۔ کتنی ہیں؟ 3۔ اناسا بمانا امواتا، اناسا اپنی حقیقت پر حقیقی معنی ہے کہ مشرک اکثر عورتوں کو پکارتے ہیں، اور یہ پیر بھی عورتیں بن جاتی۔ میں وہ کہتے ہیں نا پنجابی والے سمجھیں گے، آپ نہیں سمجھیں گے، شاید سمجھ جائیں۔ اس نے کہا شعر جو پنجابی میں اور میں اردو میں کیسے کروں، کہتا ہے کہ میں لج پالاں دے لڑ لگیاں،
یہ لگیاں کیا مؤنث ہے نا؟ میں لج پالاں دے، یہ سفید ریش پڑ رہا ہوتا ہے بابا، میں لج پالاں دے لڑ لگیاں میرے تو غم پرے رہندے، تو لگیاں یہ مؤنث ہے، مؤنث ہے کہ میں لج پالوں کے ساتھ میری دوستی ہے، اس لیے میرے یہ جیب بھرے رہتے ہیں اور مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوتی، میں لج پالاں دے لڑ لگیاں میرے پلڑے، ہاں میرے تو غم پرے رہندے۔ اب بدلے گا، میں غوث اعظم دا منگتا ہاں میرے پلڑے بھرے رہندے، منگتا ہاں یکدم جمپ لگا کے مذکر بن گیا ہے، لگیاں مؤنث بن گیا ہے، تو یہ انہیں مؤنث بننے کا شوق ہوتا ہے، خنثی مشکل، ان یدعونا من دونہ الا اناثا وان یدعونا، سبحان اللہ، وَإِن يَدْعُونَا، در اصل نہیں پکارتے الا شیطانا مریدا، مگر شیطان سرکش کو۔ کیوں شیطان سرکش کو کیسے؟ ایک معنی کیا ہے جامع نے اور کبیر نے، مفسرین نے، کہ کان یدخل فی اجواف الاصنام فیکلم داعیھا، شیطان ان کے بزرگوں کے پیٹ میں بیٹھتا تھا، یہ کہتا تھا اے بابا لا، کہ جی، کیا آواز آئی ہے کہ نہیں آئی؟ آگے سے کہتے اوہ، دیکھو وہاں بھی نہیں مانتے، آواز آئی ہے کہ نہیں آئی؟ اے شیطان اندر بیٹھتا تھا۔ آج بھی خیال کرو قبروں پہ شیطان بیٹھا ہوتا ہے، اور یہ جب جاتا ہے شیطان نکل کے ملتا ہے، السلام علیکم، کون ہے؟ جی میں عبد القادر جیلانی ہوں، میں فلانا ہوں۔ وہ بابا نہیں ہوتا، یہ بابا شیطان ہے۔ قیضنا لہم قرانا، ان مشرکوں کو یہ شیطان اب بھی ملتے ہیں، اس لیے انکار نہیں کرنا چاہیے، بالکل یہ شیطان ان کو ملتے ہیں۔ وَإِن يَدْعُونَا اللہ شیطانا مریدا، اور یہ جو عامل ہیں تعویذ لکھنے والے، یہ شیطان کو پکارتے ہیں، یا ابلیس یا حارث، یہ حقیقتاً پکارتے ہیں، حقیقتاً پکارتے ہیں۔ ہم پڑھتے تھے ایک بابا آ گیا، کشفی بابا تھا، کشفی، یہ بات ذہن میں رکھ لو اور بڑی کام کی بات ہے۔ وہ بابا آیا، بابا کشفی، کشفی بابے نے ادھر بیٹھا تھا، کہا تیرا نام فلان ہے، تیرے باپ کا نام فلان ہے، تیری ماں کا نام فلان، واقعی صحیح بتایا۔ ایک قاری صاحب ہمارے تھے، اس کو کہتے ادھر آ، تیرا نام فلاں ہے، تیرے باپ کا نام فلاں ہے، تیری ماں کا نام فلاں ہے، تیرے باپ کی ٹانگ ٹوٹی ہے، اور فلانے تمہارے ضلع بکھر میں فلانی جگہ پہ تمہارا گھر ہے، فلانی دریخت کا درخت ہے، تیرا باپ اس دریخت کے درخت کے نیچے سویا ہوا ہے اور ٹانگ بھی ٹوٹی۔ ہم حیران، سارے نام بھی ٹھیک بتا رہا ہے، بالکل صحیح، کچھ بھی نہیں۔ خیر ہم نے بابے کو تہ خانے میں سلایا، چل بابا روٹی چھوٹی کھلائی، سو جا، سو گیا۔ زور کی نماز کا ٹائم ہوا تو ہم نے بابے کو کہا بابا نماز، اس نے اللہ رسول کو گالیاں نکالنی شروع کر دی۔ خیر بڑا بے ایمان ہے۔ ہم نے بھی پھر، طالب علم شریف ہوتے ہیں سارے، ہم نے وہاں تھا بکرے کا گوشت برابر کرتے ہیں نا، چھرا تھا، ایک چھری اور ایک چھرا، بکرے بہت آتے تھے۔ ہم نے وہ چھری چھرا اٹھایا، تہ خانے کو آرام سے بند کیا اور بابے کے قریب ہو گئے۔ ہم نے کہا بابا ذبح بھی کریں گے اور دفن بھی یہاں کریں گے، چھرا بھی ہمارے پاس، چھری بھی ہمارے پاس، اب کوئی تیرا ہے بابا تو بلا اس کو۔ تہ خانہ وہاں آتے ہی کوئی نمازی بھی کوئی نہیں آتا تھا، چند طالب علم تھے وہ بھی چھوٹے قرآنی، ہم وہ قاضی صاحب کے پاس پڑھتے تھے۔ خیر تو وہ تو بیچارہ، اس نے دیکھا بھئی چھوڑنے نہیں لگے، ہم نے بھی آنکھیں صحیح دکھائی۔ ہم نے کہا آج اگر سچ سچ بتا دے یہ کیا ڈرامہ ہے، ہو سکتا ہے تجھے چھوڑ دیں، نہیں تو آج اسی جگہ پہ تیرا مزار بنائیں گے۔
اس نے دیکھا بھی چھوڑتے نہیں ہیں. اس نے کہا چلو بیٹھو بات میں بتاتا ہوں. اس نے بتایا کہ 40 دن خنزیر کی کھال پہ کھڑے ہو کر حالت جنابت بھی اس نے یا ابلیس کا وظیفہ پڑھا ہے ساری رات. حالت جنابت، خنزیر کی کھال اور یا ابلیس کا، وہ بھی اس نے عجیب طریقہ بتایا، وہ بیان کرنے کی جہاں ضرورت نہیں ہے کہ آپ میں بھی کوئی بزرگ ایسا بیٹھا نہ ہو. تو اب ہوا کیا کہ ہر آدمی کے ساتھ ایک شتونگڑا ہے، کرین ہے. اب وہ اس کو ہمزاد بولتی ہے، ہمزاد. اب اس کا جو ہمزاد ہے اس کے ساتھ اس کی معانست پیدا ہو گئی، انس. اب صرف اتنا ہوا، یہ ہمزاد جب آپ ملے تو آپ کے ساتھ جو کرین ہے اس کے ساتھ گپ شپ لگاتے ہیں، اس کا نام کیا ہے، اس کا فلاں فلاں، موٹے سے احوال پوچھ لیتے ہیں اور اس کو بتاتا ہے جس کے ساتھ اس کی معانست ہے. تو اس کو کہتے ہیں ہمزاد اور کرین. اب وہ پورا راز کھل گیا. خیر ہم بڑے ساج دھاج سے بھائی بابے کو تھانے میں پہنچاؤ، اس نے گستاخی کی ہے. تھانے میں گئے تو وہ پتہ نہیں کون افسر تھا، SHO تھا یا جو بھی تھا. تو ہم بابے کو پکڑ کے لے گئے. وہ بابے نے اس کو کہا بھائی تیری ماں کا نام فلاں ہے، تیرے بابے کا نام فلاں ہے، یہ وہابی لوگ ہیں، میں اللہ والا آدمی ہوں اور یہ مجھے ایسے ذلیل کر رہے ہیں. وہ جو افسر تھا اس نے ہماری بےزتی کی اور اس کو بوتلیں پلائی. وہاں کرسی کے صاحب کیا چل دفعہ ہو جاؤ، کون ہوتے ہو تم، ہر جگہ پہ گستاخ رسول گستاخ رسول. تو مولویوں کا اور کام ہی کوئی نہیں ہے، یہ تو ولی اللہ آدمی ہے، نیک آدمی. اس نے اپنے ساتھ بٹھایا، اس کو بوتلیں شوتلیں پلائی. ہمارے ایک رشتہ دار تھے، تو شیطان کی پکار ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہیں؟ ان یدعون الا شیطانم مریدا. یہ ہوتی ہے حقیقت، تن بھی تعبیر کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. ہمارا ایک رشتہ دار تھا، وہ کہتا ہے میں جا رہا تھا، بندہ بھی مواحد ہے، وہ کہتے ہیں میں جا رہا تھا، غلام احمد اس کا نام تھا رحمہ اللہ، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، پکے مواحد آدمی تھے. تو کہتے ہیں کہ میں نے ایسے بیل لے کے جا رہا تھا منڈی پر، تو اپنے آپ سے کہہ رہا تھا کہ اس کی قیمت جو ہے نا کم از کم پتہ نہیں کیا اس نے جو عدد کہی، اللہ جانے 20,000 کہی، 19 پہ اتنے پہ بیچوں گا اور اتنی قیمت مانگوں گا. اور یہ لفظ میں نے اونچے کہہ دیے خود اپنے آپ کو، جیسے زمیندار جاتے ہیں اپنے سے باتیں کرتے ہیں. آگے ایک پیر تھا، بڑا بدماش زانی شرابی پیر ہے. وہ جب میں گیا تو مجھے کہتا ہے اوے غلام احمد ادھر آ، تو 20,000 مانگ رہا ہے نا پیسے، 20 ٹھیک نہیں ہے 18 مانگو. اب یہ حیران بھئی میں تو 20 اپنے آپ کو میں نے کہا ہے، اس پیر کو کیسے پتا چلا کہ 20 اس نے کہے، میں نے تو کسی سے 20 کہے ہی نہیں. تو وہ کیا ہے، وہی حمزاد. حمزاد اس لیے میں کہہ رہا ہوں آپ کو بھی دھوکہ لگ سکتا ہے جب ایسی چیزیں سامنے ہیں، پھر کہہ رہے استاد ایسے لگے رہے، یہ تو ہم نے آنکھوں سے دیکھ لیا. تو بہت ساری ایسی چیزیں زندگی میں پیش آتی ہیں. کبھی بزرگوں کی شکل قبر سے ہاتھ باہر آ جائے گا، اب وہ بے ایمان پوجا کراتا ہے، کبھی آواز آئے گی تو ان کے بھی وہ حضرات میں داخل ہو جاتا اور آگے سے آوازیں دیتا. یہ کہتے بابا بول رہا ہے کہ نہیں، بابے نے کور کور کی ہے، بابا بول رہا ہے، کوئی نہ کوئی چیز ہے. اب جب یہ نوبت آتی ہے تو آدمی کبھی بھی مسلمان نہیں ہوتا، وہ مشاہدے کی طرف جاتا ہے اور ہوتا نرا دھوکہ اور فراڈ ہے. ان یدعون الا شیطانا مریدا لعنہ اللہ.